بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 7 اکتوبر سے مسلسل فلسطین کی سرزمین پر ہو رہے ظلم و ستم کی داستان سنے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس وقت کا سب سے حساس موضوع ہے، لیکن اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاؤں کی سرزمین ہے۔ حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسحاق اور بڑے جلیل القدر انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کی چاروں طرف اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ اللہ نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں اس سرزمین کی برکت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر یہیں سے آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا تھا اور یہیں پر مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اس طرح یہ نبیوں کی سرزمین ہے اور مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن عمل ہے، اور مسجد اقصی میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو مسجد اقصی اور فلسطین کی حفاظت اور اس کی بقا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت جو کچھ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے عام شہریوں پر ظلم ہو رہا ہے، سرکشی ہو رہی ہے، طغیانیت ہے، عدوان اور اعتداء ہے، ان سب کے روک تھام کی کوشش ہر انسان کو اپنے بساط بھر کرنی چاہیے۔ ظلم تو ظلم ہے، ہم کبھی ظالم کا ساتھ دینے والے نہ بنے۔ ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر وہ ظالم ہے تو ان کے ظلم کو روکنا، ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، اور یہ ان کی مدد ہے۔ ظلم سے روکنی چاہیے۔ اس وقت پوری ملت اسلامیہ کی بلکہ پوری انسانی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کو روکے، اس جنگ بندی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پھول کھلے بھی نہیں ہیں اور دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ان کی جان کی بقا ہو سکے۔ عورتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ ختم کیا جا رہا ہے، ان کو بچایا جا سکے۔ ہسپتال پہ بم گرایا جا رہے ہیں جو سراسر انصاف کے خلاف عمل ہے، بلکہ کوئی انسانی برادری اور دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو اور پوری انسانی برادری کو آگے آ کر ظلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو آپ یقین جانیے کہ ظالم کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔